السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ان باتوں کا بیان کیا جائے گا جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رمضان المبارک کا پیارا پیارا برکتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں۔ اب روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، کن سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس مہینے میں آپ کو ان باتوں سے آگاہ کیا جائے گا اور اسی کے تعلق سے ویڈیو بھی ڈالی جائے گی۔ آج میں ان باتوں کا بیان آپ کے سامنے کروں گا جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ہم ان چیزوں کو کر لیں، ہمارے بھائی کچھ پریشان ہوتے ہیں، مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ ہم سے یہ ہو گیا، امام صاحب بتائیے ہمارا روزہ جاتا رہا یا ہوگا یا نہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور طریقے سے اچھے انداز میں مسائل سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں اور سمجھیں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس روزہ دار نے بھول کر کھایا پیا اور وہ اپنے روزے کو پورا کرے، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سے بھول ہو جاتی ہے، ہم نے کبھی پانی پی لیا، کبھی کھانا کھا لیا، کبھی ہم دکان میں کوئی چیز اٹھائی اور کھا لی، کبھی ہم نے دانہ چبا لیا دھان کا یا گیہوں کا یا چاول کا، ہم سے بھول ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت میں اگر کسی روزہ دار نے بھول کر کھایا یا پیا یا کھانا کھایا، پانی پیا، کوئی بھی چیز بھول کر کھائی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، پیٹ بھر کر کھائی یا صرف چاکی، تو ایسی حالت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے شریعت کا، اگر کسی انسان نے بھول کر کھا لیا پی لیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، یعنی پورا کرے۔ جس نے بھول کر کھایا ہے پیا ہے وہ اپنے روزے کو توڑے نہیں، یعنی پورا کرے شام تک، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا ہے، اس کا روزہ نہیں جاتا۔ یعنی بھول کر کھایا پیا اور کسی نے یاد دلا دیا وہ کھا رہا تھا تو یاد دلانے کے بعد فوراً ہٹ گیا تو اس کا روزہ نہیں جائے گا، پورا اپنا روزہ رکھے، اسے پورا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہاں، بتانے کے باوجود پھر بھی وہ کھاتا رہا یا پیتا رہا، یہ جو بھی ایسا کام کر رہا تھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر بھی وہ نہیں ہٹا، ایسی حالت میں اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ یہ مسئلہ آپ خوب اپنے ذہن میں بسا لیں کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہویا، جس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھ میں تکلیف ہے، میری آنکھ میں مرض ہے، کیا میں اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتا ہوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، سرما لگاؤ، اس سے تمہارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ روزے دار کو سرما لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، سرما لگایا جا سکتا ہے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر روزہ دار جو بھول کر کھا رہا تھا پی رہا تھا، اگر آپ نے اس کو دیکھا کہ روزے کی حالت میں کھا رہا ہے، اگر ایسا ضعیف ہے، بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے کہ اس کو روکا جائے گا کھانے سے تو اس کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی، یعنی اس کا مرض بڑھ جائے گا، یہ کمزور ہو جائے گا، بے ہوش ہو جائے گا، زیادہ بوڑھا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن بھول سے روزہ ہے اور بھول سے کھا رہا ہے، تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کو نہ روکا جائے بلکہ اس کو کھانے دیا جائے، اللہ اسے کھلا رہا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا، یہ اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اب
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم مکھی منہ میں چلی جاتی ہے یا غبار اڑ کر حلق میں چلا جاتا ہے، یا ہم آٹا پسوانے گئے، آٹے کا غبار ہمارے حلق میں چلا گیا، یا ہم آٹا پیستے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، یہ پیشہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ غبار آٹے کا ہو کہ چکی پیسنے یا چھاننے میں اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، اور اگر خود قصدن دھواں پہنچایا، یعنی جان بوجھ کر دھواں اپنے حلق میں پہنچایا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی فاسد ہو جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، خواہ وہ کسی چیز کا دھواں ہو، اگر کسی طرح پہنچایا ہو، یہاں تک کہ اگر کی بتی وغیرہ خوشبو سلگ رہی تھی، اس نے منہ قریب کر کے دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ اگر کی بتی سلگ رہی ہے، دور ہے، خوشبو آ رہی ہے، کوئی دقت نہیں ہے، روزہ نہیں جائے گا، لیکن وہ اس کے قریب گیا، جان بوجھ کر اس کے پاس جا کر ناک اس کے قریب کی، اس کا دھواں اپنے اندر کو کھینچا یا حلق میں کھینچا اگر کی بتی کا، تو ایسی حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزہ دار یاد ہو، اور حقہ پینے والا اگر پیے گا تو کفارہ بھی لازم آئے گا، یعنی حقہ بیڑی پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جو بعد میں بتائی ہیں، جو پہلے بتائی ہیں ان سے روزہ نہیں جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سحری کھانے کے بعد سویا انسان، اب کھانا کھانے کے بعد سویا اور اس کو اسی حالت میں احتلام ہو گیا، اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سحری کھانے کے بعد سویا، اس کو احتلام ہو گیا، تو یہ مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں لوگ کہ ہمارا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، آپ سوئے، آپ کو احتلام ہو گیا، آپ نے کوئی خواب دیکھا، اس کے ذریعے احتلام ہو گیا آپ کو، آپ اٹھیں، غسل کریں، اس کے بعد ظہر کی نماز ادا کریں، جو بھی نماز کا ٹائم ہے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ احتلام ہونے سے روزے پر اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں احتلام ہو گیا۔ اور کسی کی غیبت کی تو غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ غیبت کرنا بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، غیبت کو زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس مہینے میں روزے کی حالت میں چوری سے، غیبت سے، چغل خوری سے، خرافاتوں سے، گندی باتوں سے، غلط لوگوں کی صحبت سے بچے رہیں، تاکہ آپ کا روزہ مکمل طریقے سے ادا ہو، اس روزے کی نورانیت ختم نہ ہو۔ ان چیزوں سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ غیبت کرنے سے روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو آپ کے روزے کی نورانیت تھی، جو خوبصورتی تھی، وہ خوبصورتی روزے کی ختم ہو جاتی ہے۔